بلکہ آگے اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یؤمنون، کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو سرے سے ایمان ہی نہیں لائے، جو ایمان ہی قبول نہیں کرتے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا، ایسا رسول مصدق لما معهم، جو ان کے پاس کتابیں موجود ہیں، جو رشد و ہدایت کے ذرائع ان کے پاس موجود ہیں، وہ پیغمبر ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اب ان یہودیوں کی جو کتاب تھی اس کا کیا نام تھا؟ تورات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات کی تصدیق کرتے یا نہیں کرتے؟ ہم بھی تو تصدیق کرتے ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ تورات بھی اللہ کی برحق کتاب تھی، وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، جو آج موجود ہے یہ نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر تو تحریفات ہیں، اس کو انہوں نے بدل دیا ہے، اس کے اندر بہت سی انہوں نے ملاوٹ کی ہے۔ تو بہرحال معزز سامعین، آگے فرمایا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک ایسا فریق جن کے پاس کتاب کا علم بھی تھا، جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، انہوں نے اللہ کی کتاب کو یوں پس پشت ڈال دیا جیسا کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ وہ اس کتاب کو جاننے والے تھے، اس کتاب کو پڑھنے والے تھے، پڑھانے والے تھے، عالم تھے، لیکن جب احکام کی بات آئی اور احکام پر عمل کرنے کی بات آئی تو انہوں نے یوں اپنا جو ہے وہ رویہ پیش کیا گویا کہ وہ اس کتاب کو سرے سے جانتے ہی نہیں۔ آگے فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، کہ انہوں نے اس چیز کی اتباع کی جس کو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن فرمایا کہ کافروں نے، شیاطین نے کفر کیا ہے۔ یعلمون الناس السحر، اور انہوں نے کفر اس طرح کیا کہ لوگوں کو انہوں نے جادو سکھلایا۔ معزز سامعین، یہاں اس آیت مبارکہ سے آگے دوسری بات بیان کی جا رہی جس کو میں نے شروع میں اشارہ کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات طیبات میں سحر، جادو، یہ دنیا کے اندر کیسے آیا ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جادو دو طریقوں سے دنیا میں آیا ہے۔ بھئی یہ جو جادوگر کرتے ہیں اسی جادو کی بات ہو رہی ہے، سحر کی بات ہو رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ دو طریقوں سے دنیا کے اندر زمین پر آیا ہے۔ پہلا طریقہ کیا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی یہ جس طرح انسانوں پر تھی اسی طرح جنات پر بھی تھی، دیگر مخلوقات پر بھی تھی۔ انسان اور جنات یہ دونوں اکٹھے رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو شیاطین ہیں، جو جنات ہیں، یہ انسانیت کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے پیدا کیے گئے، اور انسانیت کی تخلیق سے پہلے یعنی انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا آسمانوں پر آنا جانا رہتا تھا۔ جب انسانوں کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر ان کا اوپر جانا بند کر دیا، پابندی لگا دی۔ تو بہرحال جب یہ اوپر جاتے تھے تو سحر اور جادو وغیرہ ان کو معلوم تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسان اکٹھے تھے تو ان جنات نے انسانوں کو جادو سکھایا۔ کیا کیا؟ جادو سکھا دیا۔ معزز سامعین، یہ پہلا طریقہ ہے، یہ پہلا وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے جادو زمین پر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا وہ ذریعہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہاروت و ماروت، یہ اللہ کے دو فرشتے تھے۔ ان کے بارے میں آپ کو تفسیری روایات میں بہت سی باتیں اور من گھڑت واقعات ملیں گے، لیکن بالکل جو ایک صائب رائے ہے، معتدل بات، وہ یہ ہے کہ یہ ایک نبی تھے، سیدنا ادریس علیہ السلام۔ ان کے دور میں دنیا کے اندر جو ہے وہ کفر بہت بڑھ گیا تھا، نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری یہ بہت بڑھ گئی تھی، دنیا کے اوپر جو ہے وہ فسق و فجور ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے یہ عرض کی کہ یا اللہ، یہ جو ہے وہ دنیا کے اندر انسان جو آپ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے تھے یہ اس قدر گناہ کر رہے ہیں
تو ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ زمین کے اوپر جا کے قتل و غارت کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو آزمائش کے لیے زمین پر اتار دی۔ ٹھیک ہے بھائی، معزز سامعین، دوسری رائے یہ ہے کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، اس وقت جادو کی بہت کثرت جو ہے وہ زمین کے اوپر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے جادو کو، سحر کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے آشکارا کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو نازل فرمایا، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ آپ نے لوگوں کو جا کے بتانا ہے کہ معجزہ جو نبی کو ملتا ہے اس میں اور جادو میں بہت فرق ہے۔ بات سمجھے، معجزے کے اندر کوئی بھی سبب نہیں ہوتا، کوئی بھی سبب اختیار نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی ایک منشا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک اعجاز ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اب جو بڑے بڑے معجزات انبیاء کو ملے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا والا معجزہ، اب وہ اللہ کا حکم تھا کہ زمین پہ پھینکے، وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنا ہاتھ جو ہے یہ بغل میں لیتے، جب نکالتے تو وہ بہت زیادہ روشن ہو چکا ہوتا۔ اب اس کے پیچھے کوئی جو ہے وہ سائنس نہیں تھی، اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی سبب اختیار نہیں کیا جاتا، بس اللہ کا حکم تھا آپ یوں کریں یوں ہو جائے گا۔ جبکہ جادو جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب اختیار کیا جاتا ہے۔ اب جیسا کہ زہر ہے، اس میں ایک اثر ہے کہ جب کوئی کھا لیتا ہے تو زہر اپنا اثر جو ہے وہ چھوڑتا ہے اور اس کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اسی طرح آگ کا ایک اثر ہے، حدت، حرارت، ٹھیک ہے، آگ جو ہے وہ اس کا اثر یہ ہے کہ اس میں جو چیز جائے گی اس کو جلا دیتی ہے۔ اسی طرح سردی کا ایک اثر ہے، برف کا ایک اثر ہے، ٹھنڈک۔ تو بہرحال جادو کا بھی ایک اثر ہے جو ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک سبب ہے جس کو اختیار کیا جاتا ہے، پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو زمین پر معجزے اور جادو میں فرق کرنے کے لیے نازل فرمایا۔ اب جب ہاروت اور ماروت اللہ کے دونوں فرشتے زمین کے اوپر آئے اور لوگوں کو انہوں نے سحر میں اور معجزے میں فرق بتانا شروع کیا، تو جب اس کی تفصیل بتاتے تھے، ٹھیک ہے، جب جادو کی تفصیل بتاتے تھے تو اس کی کچھ ایسی شکیں، ایسی جزیات بھی بتاتے تھے کہ تاکہ لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے واضح ہو جائے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے۔ لوگوں نے کیا کیا، بجائے اس سے ہدایت حاصل کرنے کے کہ یقین کر لیتے کہ واقعی جو جادو ہے یہ معجزے سے الگ ہے، معجزہ اور چیز ہے، جادو اور چیز ہے، انہوں نے ان جزیات کو بطور تعلیم کے یاد کرنا شروع کر دیا اور اس کو باہر جا کے آزمانا شروع کر دیا، یعنی مستقل جو ہے وہ جادو کرنا شروع کر دیا۔ تو ان فرشتوں نے انسانوں کو کہا کہ دیکھیں ہم آپ کی تعلیم کے لیے آئے ہیں، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، آپ اس سے جادو سیکھیں نہیں بلکہ معجزے اور جادو میں فرق سیکھیں۔ اس میں فرق ہے، انبیاء کرام علیہ السلام جادوگر نہیں ہوتے بلکہ انبیاء کو اللہ معجزات عطا فرماتے ہیں، بات سمجھیں۔ لیکن بہرحال معزز سامعین، یہودیوں نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر دیا کہ سلیمان کوئی نبی نہیں تھے بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہ جادوگر تھے۔ جادو کے ذریعے سے انہوں نے جنات کو مسخر کیا ہوا تھا، جادو کے ذریعے سے انہوں نے ہواؤں کو مسخر کیا ہوا تھا، جادو کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ دیگر مخلوقات کو مسخر کیا ہوا تھا اور اپنے زیر نگیں کیا ہوا تھا، حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بہت جو ہے وہ پرعجب بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، آج کی تورات اور آج کی جو ہے بائبل ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ان کا ایک کتاب ہے سلاطین کے نام سے، اس کے اندر آج بھی یہ موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر تھے، یہ کوئی نبی نہیں تھے، بلکہ یہاں اس کتاب کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آخری عمر میں مرتد ہو گئے تھے اور بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، بات سمجھ لیں۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے مقرب ترین انبیاء میں سے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما رکھی تھی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ یہ وہ 2 باتیں ہیں، 2 اشارے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جادو زمین پر
کیسے آیا ہے؟ اب ذرا آیات کو دیکھیں. آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اللہ نے فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی اتباع کرتے ہیں اس چیز کی جو سلیمان علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی شیاطین جو جادو سکھاتے تھے یہ یہودی اس کی پیروی کرتے ہیں. آگے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کسی قسم کا کفر، انہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ تو اللہ کے مقرب نبی تھے. فرمایا ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا ہے. یعلمون الناس السحر، کہ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ چیز جو اتاری گئی دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل کے مقام پر. تو بابل یہ کون سا شہر ہے؟ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. وما يعلمان من احد، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں فرشتے کسی کو بھی جادو کی تعلیم نہیں دیتے تھے، جادو نہیں سکھاتے تھے. حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے تھے انما نحن فتنہ، کہ بے شک ہم تو آزمائش میں اتارے گئے ہیں. فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرنا. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان دونوں فرشتوں سے وہ چیز سیکھ لی جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہو جاتی ہے. بھائی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے. جادو ایک سبب ہے تو میں نے کہا کہ اس کا اثر ظاہر ہو کے رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا تو حضور بیمار پڑے یا نہیں پڑے؟ حضور خود بیمار پڑ گئے. تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو جادو کے ذریعے سے گھروں کے اندر لڑائیاں ہو سکتی ہیں. دیکھیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت اور قربت والا جو رشتہ ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. تو جب اس کے درمیان تفریق ہو سکتی ہے تو کیا بھائیوں کے درمیان نہیں ہو سکتی؟ کیا بہنوں کے درمیان نہیں ہو سکتی؟ کیا ساس اور بہو کے درمیان نہیں ہو سکتی؟ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ تو گویا کہ جادو وغیرہ سے یہ سارے کے سارے رشتوں کے اندر دراڑیں پڑ سکتی ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو جادو کے توڑ کے طور پہ حضور نے بتلائی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ آخری 3 سورتوں کا جو وظیفہ ہے یہ صبح شام کرتے رہنا چاہیے. سورہ اخلاص، فلق اور ناس، یہ فجر کے بعد بھی اس کا معمول بنائیے اور مغرب کے بعد بھی اپنا معمول بنائیے. اپنے آپ پہ بھی پھونک مارا کریں، اپنے بچوں پر بھی پھونک مارا کریں اور اپنے گھر کے اندر بھی پھونک مارا کریں. بات سمجھے نا جی؟ تو فرمایا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، ان لوگوں نے ان دونوں فرشتوں سے وہ چیز سیکھ لی مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان وہ کیا کر دیتے تھے؟ تفریق ڈال دیتے تھے، ان کو لڑا دیا کرتے. فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ بات واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. بات سمجھے نا جی؟ تو بہرحال اللہ کی مشیت کے بغیر کائنات کا ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بہرحال فرمایا کہ جادو اپنی ذات میں مؤثر نہیں ہے، ایک سبب ہے. جیسے چھری جو ہے یہ کاٹتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی اجازت اس میں شامل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. آگ جلاتی ہے لیکن اللہ کی اجازت سے جلاتی ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ چاہتے ہیں جلاتے، جب نہیں چاہتے تو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا، اسماعیل علیہ السلام کو چھری نے کاٹا؟ نہیں کاٹا. ٹھیک ہے، جب اللہ کی اجازت نہیں ہوتی تو ان چیزوں کے اندر کوئی اثر باقی نہیں رہتا. دوبارہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ انہوں نے وہ چیزیں سیکھی ہیں، یا فرمایا کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ، یعنی جو جادو سیکھے گا یا سکھلائے گا تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ. ہاں، جادو سیکھنے والا، سکھانے والا یہ کیا ہے؟ کافر ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کافر ہیں. بھی جادو کرنے والا، کروانے والا، یہ دونوں کیا ہیں؟ جادو کی بعض قسمیں ایسی ہیں کہ کرنے کرانے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟
تو بہر اللہ نے فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور فرمایا کہ کتنی ہی بری ہے وہ چیز جس کو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں خرید لیا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ اس بات کو جان لیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں اپنے لیے بہت بہتر اجر پا لیتے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے بجائے جادو وغیرہ کرنے کے یا حضور کو ساحر اور جادوگر کے طعنے دینے کے، اگر حضور پر یہ ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے، تقوی اختیار کر لیتے، تو بہرحال اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر تھا. لو کانوا یعلمون، اگر یہ جان لیتے، اس بات کا علم رکھ لیتے.